اصحاب الکہف والرقیم، اولیاء اللہ کا ذکر قرآن کریم میں ہے. اصحاب الکہف اولیاء اللہ انبیاء بھی نہیں ہیں، اولیاء اللہ غیر میں ہیں بیچارے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانُ مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا، اور ہماری عجیب نشانیاں. لیکن دین کی ذمہ داری صرف علماء پر بھی نہیں بلکہ ہر اس شخص پر جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ تھے جناب مولانا حافظ نیاز احمد صدیقی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. حاضرین گرامی قدر، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، ماشاءاللہ میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے، سبحان اللہ اور دم آخر مجھے آقا کی زیارت ہوگی. اللہ دم آخر مجھے آقا کی زیارت ہوگی. ایک دن آئیں گے سرکار قضا سے پہلے، سبحان اور حق سے کرتا ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود. اللہ یہ وسیلہ بھی ضروری ہے دعا سے پہلے. سبحان اللہ اور ہم نے بھی اس در اقدس پہ سجائی ہے نظر، سبحان اللہ جس جگہ ملتا ہے منگتوں کو صدا سے پہلے. اللہ جس جگہ ملتا ہے منگتوں کو صدا سے پہلے. سبحان اللہ تشریف لاتے ہیں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی یار محمد قادری صاحب، استاذ العلماء. محبت کے ساتھ اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے نعروں کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت، آستان عالیہ مناظر اعظم. ماشاءاللہ سبحان الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ آپ یہ روزہ کھول دیتی ہے چھوڑ لیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. لائق صد احترام علماء زی وقار زی احتشام، صدر محفل صاحبزادہ والا شان حضرت زین الاقطاب دامت برخاتم العالیہ. پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ وقت مختصر سا ہے، پیغام دینا ہی مقصود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ آپ توجہ سے اس بات کو سنیں کہ جن لوگوں کا ظاہر نور علم سے آراستہ ہو اور جن کا باطن نور ایمان سے منور ہو، سبحان اللہ زمانہ رسالت میں ایسے لوگوں کو قرہ کہا جاتا. قرہ واہ مفتی صاحب واہ بعد میں انہی لوگوں کو صوفیہ کہا جانے لگا. سبحان اللہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرہ کہا جاتا تھا، بعد میں ان لوگوں کو صوفیہ کہا جانے لگا. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یعنی بیعت سلوک ہونا، یہ شرک و بدعت نہیں، میرے نبی کی سنت. صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. سبحان اللہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث کئی کتابوں میں موجود ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اپنا ہاتھ دے کے بیعت ہوا، یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد نماز بھی ادا کروں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، ہر بھلائی کے حصول کی کوشش. سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کا نام بیعت سلوک ہے. ماشاءاللہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ شرک و بدعت نہیں،
یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت۔ سبحان اللہ۔ اب اس بیعت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ غلط فہمیاں ڈالتے ہیں کہ جب قرآن و سنت موجود ہے کیوں خواہ بیعت ہوتے ہو؟ پڑھو قرآن کو ہدایت مل جائے گی۔ بالکل اس طرح نے، واہ۔ اس سوال کا جواب اگر معلوم کرنا ہے تو مکتوبات امام ربانی مجدد علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا عظیم پیشوا، بے شک، ماشاء اللہ۔ آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ خلاص، انسان ذہین ہو تو عالم بھی بن سکتا ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کوشش کرے تو عمل کی دولت بھی نصیب ہو سکتی ہے، ماشاء اللہ۔ لیکن آپ فرماتے ہیں اخلاص بغیر مرد کامل کی نگاہ کے انسان کو کبھی نصیب ہم بیعت اس لیے ہوتے ہیں، یہ فائدہ ہے بیعت کا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہدایت ملی، جو عمل کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب شیخ کامل کون ہوتا ہے؟ بس یہ آخری بات ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ بڑے جید علماء کرام یہاں موجود ہیں، یہ بھی سمجھنا ہے شیخ کامل کون ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہاں ایک بات توجہ سے سننا کہ اصل میں یہاں انگریز جو ہے ہمارے ہند میں 100 سال مسلط رہا ہے تقریباً۔ اسلام کا جو اصل چہرہ ہے نا، مزاج، وہ بگڑ گیا، بگاڑ کے پیش کر دیا گیا۔ اسلام تو اپنی جگہ پر موجود ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ولایت کوئی مخصوص خاندانوں میں بند ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے، یہ ایک تصور ذہن میں بیٹھ گیا۔ ماشاء اللہ، دوسرا تصور یہ بیٹھا کہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے سارا دن تسبیح چلاتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تیسرے نمبر پہ موروثی ولایت نے ہمارا بیڑا تباہ و برباد کیا ہائے ہائے، ماشاء اللہ۔ کہ باپ پیر تھا، وہ مرا، بیٹا اس کی گدی میں بیٹھ گیا، خیر چہرے پہ سنت رسول ہے یا نہیں ہے، پڑھا ہوا ہے یا نہیں ہے، کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، عمل کی دولت ہے یا نہیں ہے۔ اگر عمل ہو تو سونے پہ سہاگا ہے نا، یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، عمل ہو تو سونے پہ سہاگا ہے۔ بالکل، لیکن عام طور پہ دیکھا صرف مریدوں کے نذرانے لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ بالکل اس طرح ہے، ہائے ہائے۔ بھائی اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، نسب شرط نہیں ہے، خاندان شرط نہیں ہے، ولی بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ قرآن نے خود فیصلہ کر دیا، ان اولیاء الا المتقون، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں، یہ خاندان، یہ نسب، یہ کوئی ضروری ہے کہ سجادہ نشین کا بیٹا ہو اسی نہیں بیٹھ گیا۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک ڈرامہ بن گیا ہے نا، ہم نے سوچا تقویٰ کے لیے ضروری ہے خاص قسم کے جبے ہوں، کبے ہوں، ٹوپیاں ہوں، دستار ہوں، واللہ تقویٰ نہیں۔ میں جب دیکھتا ہوں اپنے لوگوں کو پریشان ہوتا ہوں، سر پہ پیر صاحب کی ٹوپی ہے، نمائندگی نظر آ رہی ہے، مگر چہرے پہ سنت رسول نبی کی نمائندگی نہیں، یہ الگ ہم نے تماشے بنا ہوا ہے۔ ارے پیر اور مرید دونوں کو میرے نبی کا نمائندہ ہونا ہے۔ ہم پیر کا اس لیے تو احترام نہیں کرتے یہ کسی کا بیٹا ہے، ہم پیر کا احترام اس لیے کرتے ہیں یہ نبی کے در کا غلام ہے۔ تو آپ سوچیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اٹھائیں پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علماء، جید علماء کرام بیٹھے ہوئے مفتیان اعظام، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا واشار الی صدرہ، فرمایا تقویٰ لباس کے اندر نہیں رکھا، تقویٰ اس جگہ ہے، اشارہ کر کے سمجھایا دل کے اندر۔ اب سمجھنا یہ ہے یہ شیخ کامل، چونکہ یہ عظیم آستانے کا، میں تو لاہور میں رہا ہوں، پڑھتا پڑھاتا رہا ہوں، اس آستانے سے اچھی طرح واقع ہوں، حضرت کی کتابیں بھی پڑھی۔ اب یہ آخری بات، شیخ کامل کیسا ہونا چاہیے بتا دینا اس لیے ضروری ہے، کل قیامت کے دن ہماری عوام یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو بتایا نہیں۔ شیخ کامل کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر آپ نے ان میری باتوں کو دیکھنا ہے، محدثین مفسرین نے تفصیلات بیان کی، القول جمیل کو خالی پڑھ لیں، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے اس کا؟
یہاں اس یورپ میں بہت سارے یوکے میں لوگ بیعت کر رہے ہیں جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے اور شیخ طریقت بنے ہوئے. اللہ کی بارگاہ کا جل جلالہ امن وال کی بارگاہ ادب کرتا ہو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرتا ہو, صحابہ کا ادب کرتا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. بدعقیدہ انسان ہوا میں اڑتا ہوا آئے وہ شیطان جادوگر ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ سب سے پہلی شرط. دوسری شرط ہے اتباع رسول. کیا شرط ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ کا محبوب بننے کے لیے دولت نسب شرط نہیں ہے, میرے نبی کی غلامی شرط. مفسرین نے کیا خوبصورت بات بیان فرمائی. فرماتے ہیں جس طرح محب محبوب کے پیچھے دوڑتا ہے, شیخ ایسا ہونا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کے پیچھے ایسے ہی دوڑتا ہے. تیسری شرط, یہ بڑی کڑوی شرط ہے, بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی, لیکن میں اپنی طرف سے تو نہیں بیان کر رہا. میرا کام دین بنانا تو نہیں ہے نا, وہ تو بنایا ہمارا کام ہے اس کی وضاحت. وہ کیا چاہتا ہے؟ بقدر ضرورت علم دین بھی رکھتا ہوں, بقدر ضرورت ان پڑھ جاہل نہ ہو, اور کتنا بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہوں یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ نہ ہو خالی نماز کی سنتے یاد کر لیں, بھئی کئی پرابلم نہ ڈالیں نا لوگ. اب کتنا بقدر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, علماء بیٹھے ہوئے, حوالہ غلط ہو میرا دامن آتے ہو. شرائط شیخ و طریقہ اخذ فیض, کتاب کا نام کیا بولوں, یاد رکھنا ہے اس کو, کہیں بھول نہ جائے. علماء تو پڑھتے رہتے ہیں, علماء محدثین مفسرین صوفیاء کے فتاوہ کا مجموعہ. کیا نام ہے؟ شرائط شیخ و طریقہ اخذ فیض. فرماتے ہیں شیخ کامل وہ بن سکتا ہے کم سے کم جلالین مشکاۃ شریف پڑھانا اسے آتا ہے. بڑا یوکے میں کتنے لوگ ہیں, ارے ہمارے شیخ تو حضرت مناظر اعظم تھے, حضرت پیر عبدالوہاب صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے. اب تو انہیں استنجا کے مسائل میں نہیں آتے, اٹھے بہتر شروع کر دیں. تواشا بنا ہوا ہے, دیوالیاں نکل گئے. یہ تیسری نہ ہو کتاب کا حوالہ غلط ہو, میری قربان پر لو. شرائط شیخ و طریقہ اخذ شرائط اخذ فیض پڑھو اس کتاب کو, حوالہ نہ موجود ہو میں ذمہ دار ہوں. صوفیاء محدثین مفسرین کا کہ فتاوے کا مجموعہ جسے جلالین مشکات نہیں آتی, اس کی بیعت ہونا تو دور کی بات ہے. نگاہ عقیدت سے دیکھنا زنا سے بڑا جرم ہے. بحیثیت انسان کے احترام کرو, بحیثیت شیخ طریقت دیکھنا. ہاں یہی بات کرو, بحیثیت شیخ طریقت اس کے چہرے کو دیکھنا زنا سے بڑا جرم. کہاں جاؤ؟ چوتھی شرط انقطاع عن الخلق احتیاج اللہ. انقطاع عن الخلق احتیاج اللہ. وہ لوگوں کو بیعت اس لیے نہ کرتا ہو کہ یہ ہمیں نذرانے دے. امیدیں وابستہ نہ. پیر کھانے والا نہیں ہوتا, وہ لنگر چلانے والا, وہ کھانے والا نہیں. وہ مخلوق خدا کی اس لیے بیعت کرے مخلوق خدا کو, یہ بھٹکی ہوئی مخلوق کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے, عمل بھی ٹھیک ہو. یہی کام حضور مناظر اعظم نے کیا, یہی کام حضور عبدالوہاب صدیقی سے, اللہ تعالیٰ ان کے اور درد یہی ان کے بیٹھنے والے حضرات کر رہے ہیں. اور پانچویں شرط فکر دنیا سے غافل, فکر آخرت میں. کیا ہو؟ فکر دنیا میں, فکر دنیا سے غافل, فکر اسے کوٹھیاں بنانے کا شوق نہ ہو, بلڈنگیں بنانے کا شوق نہ ہو, بینک بیلنس بنانے کا شوق نہ ہو. اب جائے نا پاکستان میں, دیکھیں سجادہ نشینوں کی کتنی کتنی اچھی کوٹھیاں, ان کی دولت کو دیکھیں, بڑے بڑے دنیا داروں کا کلیجہ جو ہے منہ پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا, ذاتی ذمہ یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی. 9 ازواج مطہرات کے گھر میں تلاشی لی گئی چراغ جلانے کے لیے تیل لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی کے عشق کے دعویٰ کرنے والے کے جناب دولتوں کو دیکھ کے بندہ حیران ہے. یہ کتنی شرط ہوگی, بھول تو نہیں گی؟ 5ویں شرط. 6ٹھی شرط سنیں,
کہ وہ صاحب بصیرت ہو. وہ کیا ہو؟ وہ پاگل نہ ہو. ہمارے ہاں تو یہ میں تو کہا کرتا ہوں جس کو روٹی نہ ملے نا وہ لمبے بال رکھے باغلو والی باتیں کرے, لوگ دعائیں منگانے کے لیے آ جائیں گے. اللہ تک پہنچاؤ. بہت اونچی جگہ ہے. ہاں بہت اونچا پہنچاؤ ہوا میں. صوفی شیخ کامل سب سے زیادہ دنیا کے حالات کو سمجھنے والا ہوتا ہے. وہ پاگل نہیں ہوتا. وہ صاحب بصیرت ہو, وہ یہ سمجھتا ہو اسلام کے خلاف کس طرح سازشیں ہو رہی ہیں اور ان سازشوں سے امت مسلمہ کے عقیدے کو بچانا کیسے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سد باب کیسے کرنا. سبحان اللہ. اور 7ویں شرط صرف پیر کے گھر نہ پیدا ہوا ہو پیر بن جائے. نہیں یہ نہیں. میرے پاس ایک بہت بڑا آستانہ ہے, اس کے ایک صاحبزادہ کو لے آیا میرے پاس کہ حضرت اس کو دین پڑھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھاؤں گا. اس کے خلیفہ بڑی کرامتیں بیان کرنے لگے. تو میں نے کہا اس حضرت کو کتنا عرصہ ہو گیا قرآن شریف پڑھتے ہوئے؟ کہنے لگے 5 سال. کتنے پارے یاد کیے؟ کہنے لگے 2 پارے. میں نے کہا اس خبیث کی ولایت قرآن کو پڑھنے میں نہیں چھوڑ. شرم کرو تم چیلوں نے اس کا بیڑا تباہ کرو. بات یہ ہے کہ پیر کے گھر پیدا ہو کے پیر نہ بنے. مدت ہائے مدیدہ اللہ والوں کی صحبت میں ریاضت و مجاہدے کی. فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ ولا تعد عیناک عنہم. اللہ والوں کی صحبت میں رہا ہو, ذکر و فکر میں رہا ہو, اصلاح قلب کرے. جس شے کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں وہ اللہ کا ولی. سبحان اللہ. اہل سنت والجماعت کا یہ جو اہل سنت والجماعت والا یہ جو صوفیاء کا مذہب ہے, عوام بے شک مانے وہ ہمارے مذہب کے خاتمے کیوں ڈالتے ہیں. یہ کتے رکھنے والے, یہ ریچھ رکھنے والے, یہ داڑھی گنڈے بد عمل دنیا کے حریف. ماشاءاللہ بالکل. واہ. اگر امام غزالی کا فتویٰ پڑھیں یہاں پہ یا دین میں کہ یہاں سعادت میں آخری بات کروں تو آپ حیران ہو جائیں. آپ پڑھیں ان سے. وہ کہتے ہیں بد عمل جب قائد بن جائے وہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے تو اہل سنت کا مذہب جا رہا ہے. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, آخری جملہ اسے سمجھے. آج غیر مسلم دنیا یہ کہہ رہی ہے, اخبارات میں چھپا ہے کہ صوفیاء کا مذہب جو 1400 سال سے چل رہا تھا اب آہستہ آہستہ یہ مٹنے والا ہے. اب دیکھیں ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں, ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں. باپ سنی ہے, بیٹا کہاں چلا گیا. وہ کہہ رہے ہیں اس کے بچنے کے آثار نظر نہیں آ رہے. یہ کس کا قصور ہے؟ ایک مذہب ختم ہو جائے جو 1400 سال تک. ہماری حالت یہ ہے, ہمیں داڑھی منڈے فاسق فاجر نعت خانوں سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹتی کہ قوم کو دین سمجھا. اور آپ لوگ بھی تو سر مارتے ہیں, پیسے دینے والے بھی آپ رہے ہیں. اور کون ہے؟ اسی مسجد میں کئی ایسے جلسے ہوئے. آج دیکھو علماء نے آنا تھا, کتنے آئے. میں یہاں ایک داڑھی منڈا فاسق فاجر نعت خان بلاتا ہوں, دیکھو مسجد میں جگہ نہیں آئے. دعا کرے مرنے سے پہلے اللہ آنکھ کھول دے. حضرت کے زیادہ والا شان نے جو ایک عظیم آج یہ محفل سجائی ہے, اللہ جل شانہ ان آپ کے علم اور عمل میں برکت دے. اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. جس طرح انہوں نے آخری وقت تک اللہ کے دین کی خدمت کی ہے, اللہ کرے وہی جذبہ آپ کو بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا